السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والذین اتبعوہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ اما بعد، معزز و مکرم ناظرین، روزے کے احکام و مسائل کے تعلق سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 پر ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ آج کی مجلس میں اس آیت کے بقیہ حصے پر اللہ کی توفیق سے ہماری بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، کہ تم کھا پی سکتے ہو یا کھاتے اور پیتے رہو جب تک کہ فجر کا سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ اور واضح نہ ہو جائے۔ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر تم رات تک روزے کو پورا کرو۔ تو اس آیت کا یہ جو حصہ ہے کہ اس میں سفید دھاگے کا سیاہ دھاگے سے الگ ہونا، اس کا کیا مطلب ہے، اور من الفجر کے الفاظ جو پہلے نہیں تھے وہ کس وجہ سے نازل ہوئے، اس کی وضاحت کل کی مجلس میں گزر چکی ہے۔ اب آیت کے اس حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے تعلق سے کچھ مسائل کو بیان فرمایا۔ پہلا مسئلہ تو یہ بیان فرمایا کہ روزے کا وقت کب سے کب تک ہے۔ روزے کا وقت کب سے کب تک ہے؟ اللہ نے روزے کی حدود متعین فرما دی۔ روزے کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر، اور اس کا وقت ختم ہوتا ہے رات ہونے تک۔ رات ہونے تک کا مطلب یعنی جیسے ہی سورج غروب ہوگا، جیسا کہ آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے حدیث کی روشنی میں۔ دوسرا فائدہ اس آیت سے ہمیں یہ حاصل ہو رہا ہے اور یہ بات سیکھنے کو مل رہی ہے، پچھلے الفاظ کو بھی اگر ہم شامل کر لیں تو قرآن کریم کے اس مقام سے پتہ چلا کہ روزے کی حالت میں 3 چیزیں ایسی ہیں، اگر وہ بندہ 3 کام جان بوجھ کر کرے گا تو اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، یعنی اس کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ ایک تو کھانا پینا، جس کا ذکر اسی آیت کے اندر موجود ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے کھانے پینے کی جو حد مقرر فرمائی ہے وہ ہے کہ جب تک فجر طلوع نہیں ہو جاتی، یعنی جب تک صبح صادق واضح طور پر طلوع نہیں ہو جاتی اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی جب صبح صادق طلوع ہو گئی تو اب کھانے پینے کی جو حد تھی وہ ختم ہو گئی، یعنی اب روزہ شروع ہو گیا۔ اور تیسرا کام ہے بیوی کے ساتھ تعلق کرنا، قائم کرنا روزے کی حالت میں۔ یہ بھی ناجائز ہے، حرام ہے، بلکہ بہت بڑا گناہ ہے، جیسا کہ آیت کے ابتدائی حصے کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے۔ اسی طرح سے ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری رات کے اندر، یعنی جب سے سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک، صبح صادق کے طلوع ہونے تک اللہ تعالی نے کھانے پینے وغیرہ کی اجازت دی ہے۔ تو یہ آیت کے اگر پچھلے الفاظ کو اور ان الفاظ کو ساتھ ملا لیں تو اس سے یہی مسئلہ ہمیں
سمجھ آتا ہے اور یہ چیز ہمارے اوپر واضح ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ جب تک صبح کا سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ نہ ہو جائے اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی فجر طلوع ہو گئی، جیسے ہی صبح صادق طلوع ہو گئی تو اب کھانا پینا یہ بند کر دینا چاہیے، اس کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ لیکن ایک حدیث ملتی ہے ابو داود وغیرہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک اذان کو سنے وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ، اس حال میں اذان کو سنے کہ برتن اس کے ہاتھ کے اوپر ہو یا اس کے ہاتھ میں ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برتن کو اس وقت تک نیچے نہ رکھے جب تک اپنی ضرورت اس سے پوری نہ کر لے۔ یہاں پر ایک بات تو ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ عام طور پر لوگ یہ جو ان کا طرز عمل ہوتا ہے کہ کھانا جو ہے وہ اذان سے کچھ دیر پہلے کھا کر فارغ ہو جاتے ہیں، پھر جیسے ہی اذان شروع ہوتی ہے تو پانی کا ایک گلاس یا جتنا ضرورت ہوتا ہے پانی پینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ طرز عمل غلط ہے، بالکل یہ چیز غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو حد مقرر فرمائی تھی وہ حد اب ختم ہو گئی ہے، تو اس وقت کے بعد انسان جان بوجھ کر وہ پانی پی رہا ہے تو یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مقرر کردہ حد سے گویا کہ تجاوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اس حدیث کے اندر ایک اور مسئلہ بیان ہوا ہے، اس لیے یہ حدیث قرآن کی آیت کے بالکل خلاف نہیں ہے۔ قرآن کی آیت کا معنی اپنی جگہ پر برحق ہے، اور اللہ نے جو حد مقرر فرمائی ہے وہ حد بھی اپنی جگہ پر برحق ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ایک بندہ مثلا کھا پی رہا تھا، مثال کے طور پر اس کے ہاتھ میں برتن ہے وہ پانی پی رہا تھا، یا اسی طرح سے اس کا ہاتھ برتن کے اندر ہے وہ لقمہ اس نے اٹھایا ہوا ہے، یا مثلا وہ سالن لے رہا ہے، وہ لقمہ یا وہ برتن اس کے ہاتھ میں موجود ہے جس سے وہ اپنی ضرورت پوری کرنا چاہ رہا ہے، اذان سے پہلے سے موجود ہے، اسی دوران اذان شروع ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی حاجت اور ضرورت کو پورا کر لے، یعنی جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ برتن کو لے کر بیٹھا ہوا تھا اس کو پورا کرے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب وقت ختم ہو گیا ہے اور یہ ایک مخصوص سی رخصت اور اجازت اگر دی گئی ہے تو بندے کو اس سے اسی حد تک فائدہ اٹھانا چاہیے، اور بندہ یہ نہ سمجھے کہ اذان ہو گئی اس کے بعد بھی بندہ اس حدیث سے یہ سمجھتے ہوئے کھاتا پیتا رہے کہ اجازت موجود ہے۔ اس حدیث کا یہ مفہوم قطعاً ہرگز نہیں ہے، تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ وہ برتن جو اس کے ہاتھ میں ہے اور جس سے وہ ضرورت پوری کر رہا ہے اس سے ضرورت کو پورا کر لے۔ اور اس وقت ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کی سحری وہ کوئی اتنا لمبا چوڑا دسترخوان نہیں ہوتا تھا جیسے آج ہمارے دسترخوانوں پر سحری ہو یا افطاری ہو، کھانے پینے کے بہت سارے لوازمات ہوتے ہیں، یا اسی طرح سے پینے کے لیے بھی جناب وہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ پانی بھی ہو اور دیگر مشروبات بھی ہوں، مختصر سی سحری ہوتی تھی، بلکہ کئی دفعہ تو ایسے ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں، صحابہ کا عمل دیکھیں کہ شاید چند کھجوریں ہی میسر آتی تھیں ان کو سحری کے لیے۔ تو اس چیز کو بھی سامنے رکھنا چاہیے اور پھر اس کو دیکھتے ہوئے اس حدیث کا معنی سمجھنا چاہیے اور قرآن کی آیت کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس آیت کو دلیل بناتے ہوئے علماء نے کہا کہ اگر کوئی شخص حالت جنابت میں روزہ رکھ لے، یعنی اس پر غسل فرض ہو چکا تھا، اس نے روزہ رکھ لیا تو اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ایسا کرنا، تو اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے اس آیت کو دلیل بناتے ہوئے اہل علم فرماتے ہیں اگر کوئی عورت صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے اپنی ماہواری کے ایام سے پاک ہو گئی، یعنی اس کی ماہواری کا خون آنا بند ہو گیا، رک گیا، تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے، اگرچہ وہ غسل بعد میں کرے، یعنی پہلے وہ روزہ رکھ لے
اور اسی طرح سے بعد میں وہ غسل کرتی ہے تو اس کا روزہ بالکل صحیح ہوگا، اس کے روزے کے اوپر کوئی اثر اور فرق نہیں پڑے گا۔ یہی جمہور اہل علم کا موقف ہے۔ اسی طرح سے اسی آیت کو دلیل بناتے ہوئے اہل علم فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ان لوگوں کا رد ہے کہ جو صبح صادق کے طلوع ہونے سے کچھ دیر پہلے کھانا پینا چھوڑنے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا 10 منٹ پہلے جی احتیاطاً کھانا پینا بند کر دو، سحری جو ہے نا وہ بند کر دو، 10 منٹ احتیاطاً پہلے۔ اور ہمارے ہاں تو بعض دفعہ اعلان بھی ہوتا ہے اور واضح طور پر کہا جاتا ہے کہ 10 منٹ رہتے ہیں اذان میں، آپ احتیاطاً کھانا پینا چھوڑ دیں۔ تو یہ چیز درست نہیں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے صبح صادق کے طلوع ہونے تک وہ وقت رکھا ہے تو ہمیں کس نے اختیار دیا ہے کہ ہم 10 منٹ پہلے احتیاطاً ہم کہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے؟ یہ چیز درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس آیت کے اندر ان لوگوں کا بھی رد ہے جنہوں نے کہا کہ روزہ شروع ہوتا ہے سورج طلوع ہونے سے اور سورج غروب ہونے پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جب تک صبح صادق یعنی صبح صادق کی روشنی واضح نہیں ہو جاتی اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو۔ تو روزے کی ابتدا قرآن کے مطابق احادیث کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے روزہ شروع ہوتا ہے صبح صادق کے طلوع ہونے سے اور ختم ہوتا ہے سورج غروب ہونے پر۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ جب تک سورج نہیں نکلتا اس وقت تک کھا پی سکتے ہیں اور جب سورج نکل آئے گا تو روزہ شروع ہو جائے گا۔ ایک دلیل کو دیتے ہیں، کہتے ہیں جی روزہ صرف دن کا ہوتا ہے، رات کا نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر صبح صادق سے روزہ ہم شمار کریں گے تو یہ تو رات کا بھی کچھ حصہ آ گیا۔ یہ دلیل بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، کیونکہ جب صبح صادق ہو جاتی ہے، فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے تو مسلمانوں کی جو رات ہے شرعی طور پر وہ رات ختم ہو جاتی ہے، مسلمانوں کی صبح ہو جاتی ہے۔ اگرچہ عرف عام میں مشاہدے میں فجر یا صبح ہوتی ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے، لیکن شرعی اعتبار سے صبح صادق طلوع ہوتے ہی، فجر کی اذان کا وقت ہوتے ہی مسلمان کی صبح ہو جاتی ہے، اس کی فجر ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز بالکل غلط ہے اور بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی لگی ہے۔ اس کے بعد آیت کا یہ جو حصہ ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، کہ پھر رات تک روزہ پورا کرو۔ رات تک روزہ پورا کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مغرب کے بعد افطار کریں، رات کا کچھ حصہ بھی روزے کے اندر آنا چاہیے؟ یہ مفہوم اس کا بالکل نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے، آیت کا معنی مفسرین نے یہ کیا ہے کہ جیسے ہی رات کی ابتدا ہونے لگے تم نے روزے کو پورا کر دینا ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مفسرین نے کہا کہ جیسے ہی رات کی ابتدا ہونے لگے اس وقت تک تم نے روزے کو پورا کرنا ہے۔ رات کی ابتدا ہونے لگے کیسے ہوگی؟ وہ سورج غروب ہونے سے، کیونکہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے رات کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کے سب سے بڑے مفسر ہیں اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر وہ سب سے معتبر بھی ہے اور اسی طرح سے سب سے زیادہ واضح بھی ہوتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آئیے دیکھتے اس کا کیا معنی کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، بلکہ صرف بخاری کے اندر یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقبل اللیل من ہا ہنا وادبر النہار من ہا ہنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، کہ جب رات یہاں سے آ جائے، یہاں سے مطلب مشرق کی طرف اشارہ تھا، یعنی جب مشرق کی طرف سے رات آ جائے اور جب یہاں سے دن چلا جائے یعنی مغرب کی طرف اشارہ تھا، کیونکہ جیسے ہی سورج غروب ہوگا تو دن ختم ہوگا اور جیسے جیسے سورج غروب ہونے لگ جائے گا تو مشرق کی طرف سے رات کا اندھیرا چھانا شروع ہو جائے گا۔ اور مزید وضاحت یہ ہے بخاری کی روایت میں وغربت الشمس، جب سورج غروب ہو جائے فرمایا فقد افطر الصائم، تو تحقیق روزے دار نے روزہ افطار کر دیا۔ تو محدثین نے اس کا معنی یہ کیا ہے فقد افطر الصائم، روزے دار کے روزہ افطار کرنے کا وقت ہو چکا۔ اس لیے امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس حدیث کے اوپر یہ باب اور عنوان قائم کیا ہے کہ روزے دار روزہ افطار کس وقت کرے گا۔ تو گویا امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس سے یہی سمجھا ہے کہ اس حدیث میں روزہ افطار کرنے کا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان اور متعین فرما دیا ہے۔
تو اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہ کہے جی نہیں، جب تک ستارہ نظر نہ آئے، جب تک اندھیرا نہ ہو جائے، اس وقت تک روزہ افطار نہیں کر سکتے، یہ پچھلے رمضان کی یا اس سے پچھلے رمضان کی بات ہے۔ ایک کوئی صاحب تھے، ان کا ویڈیو کلپ آیا ہوتا ہے، اسی آیت کے اوپر وہ اشکال پیش کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ رات تک روزے کو پورا کرو، اور کہتا ہے کہ ہم تو سورج غروب ہوتے افطار کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو غلطی لگی ہوئی ہے۔ کوئی غلطی نہیں لگی ہوئی، آیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے رکھ کر سمجھے، بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الی اللیل کا خود معنی کیا وغربت الشمس، یعنی جیسے ہی سورج غروب ہو جائے، سورج غروب ہونے کا یقین ہو جائے تو روزہ افطار کرنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آیت کے اس حصے سے یہ بھی دلیل لی گئی کہ بندے کو روزہ جلدی افطار کرنا چاہیے۔ جلدی افطار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی سورج غروب ہونے میں کچھ وقت ہو اور بندہ پہلے روزہ افطار کر دے۔ جلدی افطار کرنے کا مطلب یہ ہے جیسے سورج غروب ہونے کا یقین ہو جائے بندے کو روزہ افطار کر دینا چاہیے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی رضی اللہ عنہم کی سنت رہی ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں اس کے اوپر۔ ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، آپ نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ، کہ لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک جلدی روزہ افطار کرتے رہیں گے۔ ایک روایت کے لفظ ہے کہ اس وقت تک دین غالب رہے گا جب تک لوگ جلدی روزہ افطار کرتے رہیں گے، کیونکہ یہودی اور عیسائی دیر سے روزہ افطار کرتے ہیں۔ یہودی اور عیسائیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اس وقت تک روزہ افطار نہیں کرتے تھے جب تک وہ ستارہ نہ دیکھ لیتے تھے، تو یہ ان کے بارے میں مشہور تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک لوگ جلدی روزہ افطار کریں گے دین تب تک غالب رہے گا اور دین کو غلبہ حاصل رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آیت کے اگلے حصے کے اندر فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب تم مسجدوں میں ایک اعتکاف کیے ہوئے ہو اس وقت تم نے بیویوں سے مباشرت نہیں کرنی۔ مباشرت کے اندر تعلق قائم کرنا، بوس و کنار کرنا، بغل گیر ہونا، یہ سارا کچھ آ جاتا ہے، جیسا کہ مفسرین نے اس کی بھرپور طریقے سے وضاحت فرمائی ہے۔ اس سے ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے، اور اس کے اوپر اہل علم کا اجماع کئی مفسرین نے نقل کیا ہے کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے، مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ اعتکاف نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا اس آیت سے یہ بات سمجھ آئی کہ اعتکاف کی حالت میں بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے، اور اہل علم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ تیسری بات اس سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اعتکاف کسی بھی مسجد کے اندر ہو سکتا ہے۔ اللہ نے المساجد کہا ہے، جمع کا لفظ، تو کسی بھی مسجد کے اندر۔ بعض لوگوں نے کہا کہ صرف 3 مسجدوں میں اعتکاف ہو سکتا ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی، باقی کسی مسجد میں نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات درست نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے عام رکھا ہے، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں ہر وہ مسجد جہاں پر جماعت ہوتی ہو تو وہاں پر اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عموم کا لفظ استعمال کیا ہے، تو تمام مساجد کے اندر اعتکاف ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آگے اگر ہم چلتے ہیں آیت کے الفاظ پر غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں، یہ سارے احکام اور مسائل بیان کرنے کے بعد شروع میں تھا کہ رمضان کی راتوں میں بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے جائز ہے، پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم فجر کے واضح ہونے تک کھا پی سکتے ہو، پھر فرمایا کہ رات تک یعنی سورج غروب ہونے تک، جیسا کہ حدیث کے حوالے سے ہم نے اس کی وضاحت بیان کی، روزے کو پورا کرو، مکمل کرو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اعتکاف کا مسئلہ اس کا بھی ذکر کیا اور بتایا کہ اعتکاف ہوگا کہاں پر، اور اس حالت میں یعنی اعتکاف کی حالت میں جو سب سے برا کام ہے اس کا بھی ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے بھی احکام دیے ہیں روزے کی آیات کی ابتدا سے لے کر اب تک، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں۔ اللہ نے کسی چیز کا حکم دیا وہ بھی اللہ کی حد ہے، اور اللہ نے کسی چیز سے منع کیا، روکا ہے، اور کسی چیز کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے وہ بھی اللہ کی حد ہے۔
آگے فرمایا فلا تقربوہا، اللہ کی ان حدود کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ اللہ نے جو حد مقرر فرما دی ہے تم نے ان کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا ہے، بلکہ فرمایا کہ تم نے اللہ کی حدوں کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال نہیں کرنا، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ کوئی ایسا سبب بھی اختیار نہیں کرنا، کوئی ایسا کام بھی اختیار نہیں کرنا جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھلانگنے اور تجاوز کرنے کا سبب بنے۔ تو یہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ ایک ہی لفظ کے ساتھ دو چیزوں سے منع کر دیا، حرام کام سے بھی اور اس چیز سے بھی جو حرام کام کا سبب اور ذریعہ بننے والی ہے۔ اللہ نے ان دونوں باتوں سے منع کر دیا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ خاص طور پر روزے کی حالت میں اگر انسان کو خدشہ اور خوف ہو کہ میں اگر یہ کام کروں گا تو میرا روزہ کہیں خراب نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، فاسد نہ ہو جائے، تو اگرچہ وہ کام جائز ہی کیوں نہ ہو، بندے کو چاہیے وہ کام چھوڑ دے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس جائز کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حد کو تجاوز کر بیٹھے۔ جیسے نوجوان آدمی ہے، اس کا اپنی بیوی کے ساتھ بوس و کنار کرنا، اگرچہ یہ جائز ہے ہم حالات کے اندر، مباح ہے، ممانت نہیں ہے اس کی، لیکن اگر کسی کو خدشہ اور خوف ہو کہ اس طرح کرنے سے اللہ کی حد کو تجاوز وہ سمجھتا ہو کہ میں کر جاؤں گا، تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ کی حدیں ہیں، تم نے ان کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ اور یہیں سے ایک اور بات ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ جو مشتبہات ہیں، مشتبہات یعنی کئی ایسی چیزیں اور ایسے کام ہوتے ہیں جن کے حلال اور حرام ہونے کا پتہ نہیں چلتا ہے، واضح نہیں ہوتی، اور خاص طور پر آج کے زمانے میں ان مشتبہات کی کثرت ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت سارے ایسے کام ہیں جن کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو ایسے کاموں کے قریب نہیں جانا چاہیے، وہ کام نہیں کرنے چاہیے کہ جن کی علت اور حرمت واضح نہ ہو، یعنی مشتبہات ان سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جو انسان مشتبہات کو کرتا ہے، یعنی جن کاموں کی علت حرمت واضح نہیں ہے، وہ کام کرتا ہے، تو پھر قریب ہے کہ وہ شخص کسی واضح طور پر حرام کے اندر بھی پڑ جائے، اور اس کی بڑی مثالیں آج ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ ایک اہم اصول اور قاعدہ بھی ہمیں آیت کے اس حصے سے سمجھ لینا چاہیے کہ جو چیز مشتبہ ہو گیا معاملہ، کوئی کاروبار ہے، کوئی لین دین ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہے حلال ہے یا حرام ہے، تو قرآن کا اصول یاد رکھیں، احادیث کے اندر بھی بیان ہوا، شریعت کا بڑا اہم اصول ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ مشتبہ چیزوں سے بچے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر تو یہاں تک بھی آتا ہے کہ جو بندہ مشتبہات یعنی جن چیزوں کی علت حرمت واضح نہیں ان سے بچتا ہے، اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس نے اپنی عزت کو بھی بچا لیا اور اپنے دین کو بھی محفوظ کر لیا ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ کئی ایسے آج معاملات ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ واضح طور پر حرام تو نہیں ہے، اس کی حرمت کی دلیل تو نہیں ہے، کم از کم وہ مشتبہ تو ہوتا ہے نا، اس سے اجتناب کرنے میں ہی عافیت ہوتی ہے۔ اس کے بعد آیت کے اختتام اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے اوپر کیا، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیتیں یعنی اپنے احکام لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں، یا دوسرا معنی تاکہ وہ متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس رب نے، اس خالق اور مالک نے اپنے دین کے ان احکام کو ہمارے لیے واضح بھی کیا، ان کے سمجھنے کو، ان پر عمل کرنے کو بالکل آسان کر دیا، واضح کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ روزے کے احکام ہیں، دیگر مسائل کو دیکھیں، دیگر احکام کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے تمام مسائل کو واضح کر دیا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی عملی، قولی، فعلی ہر قسم سے ان کی تشریح فرما دی، وضاحت فرما دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دین بڑا واضح ہے، اس کے دین کے احکام بھی بڑے واضح ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہم مسلمانوں کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر یہ بہت بڑا انعام بھی ہے، بہت بڑا احسان بھی ہے۔
لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ان احکام کو واضح کرنے کا مقصد کیا ہے. یہ جو روزے کے احکام اللہ نے واضح کیے، دیگر احکام واضح کیے، مقصد کیا ہے؟ ہم صرف سبحان اللہ کہتے رہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو سن کر صرف زبان سے ہم اس قسم کے الفاظ کہتے رہیں؟ نہیں. لعلہم یتقون، فرمائے یہ سارا کچھ واضح اس لیے کیا ہے، اللہ نے اپنے احکام کو بیان اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ متقی بن جائیں، یعنی اللہ کے فرما بردار بن جائیں. اور تقوی کی تعریف آیات صیام میں سے پہلی آیت کے اندر گزر چکی ہے. آسان سی تعریف یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے انسان اللہ کی فرما برداری کرے اور اللہ ہی کے خوف سے اس کی نافرمانی کو چھوڑ دے، یہ تقوی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اپنے دین کے احکام و مسائل اس لیے واضح کیے ہیں تاکہ ہم متقی بن جائیں، ہم اللہ کی فرما بردار بن جائیں، ہم ان چیزوں پر عمل کریں. روزے کے احکام کو لے لیں، اللہ تعالیٰ نے روزے کے حوالے سے جن باتوں کا حکم دیا ہے ہم ان باتوں پر عمل کریں، اور روزے کے تعلق سے خصوصاً ان آیات کے اندر اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے بچ جائیں. اللہ نے اپنی آیتوں کو، اپنے احکام کو، اپنے دین اور شریعت کے مسائل کو اس لیے اپنے بندوں کے لیے واضح کیا ہے. تو یہاں پر اس آیت کا اختتام ہوتا ہے. اب اس کے بعد آگے ایک آیت ہے، انشاءاللہ کل کی مجلس میں اس آیت کے اوپر ہماری بات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان آیات کے اندر روزے کے تعلق سے ہم نے جو احکام و مسائل سنے ہیں، سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ ہم اپنے روزے کو شریعت کے مطابق بنائیں. اللہ ہمیں یہ بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنا روزہ ویسے بنائیں جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان مبارک ایام کے اندر ہر خیر کی بھلائی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.